بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 9th۔ یہ انگلش کا یونٹ نمبر 2 ہے، دی آرٹ آف مسلم وومنس انٹرپرینیورشپ۔ اس ویڈیو میں اس سبق کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے اور سبق کے آخر میں دی ہوئی ایکسرسائز اس کے کوسچن آنسرز دیکھتے ہیں۔ اس سبق کی رائٹر زینب آبدی ہیں۔ پہلے پیراگراف کی ٹرانسلیشن ہے: جب میں کاروبار میں خواتین کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرا خیال ہمیشہ مسلمانوں کی رہنما حضرت خدیجہ کی طرف پلٹتا ہے۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب کاروباری خاتون تھیں، جنہوں نے اپنے دور میں قافلوں کی ایک اہم ترین تجارت کو کنٹرول کیا۔ وہ باشعور، عزت دار اور عملی تجارت کی ماہر تھیں۔ اگرچہ اس وقت خواتین کاروباری مالکان کے لیے بہت سی رکاوٹیں تھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمیں دکھاتی ہیں کہ مالی خود مختاری اور خود کفیل بننا ایک حقیقی امکان ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان خواتین اپنا کاروبار شروع کر رہی ہیں۔ ہم کارمل مال میں دیکھتے ہیں، جہاں پر بہت سی خواتین کو قانونی طور پر کاروباری مالکان نہیں سمجھا جاتا، لیکن وہ اپنی کاروباری فراست، عزائم اور کامیابیاں لاتی ہیں کہ جن سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ خواتین کاروباری منتظمین میں اضافہ ہوتا ہے، کاروباری ملکیت، مالی خود مختاری اور ان کے علاوہ بھی اپنی کمیونٹی کی کامیابیوں کی تعریف کرنا ضروری ہے۔ میں بچپن سے ہی اپنا کاروبار چلانے کا خواب دیکھتی آئی ہوں۔ ہزاروں صومالی خواتین کو ہمارے یمن میں اور امریکہ میں کاروبار شروع کرتے ہوئے اور کامیاب ہوتے دیکھ کر مجھے بھی اپنا کاروبار شروع کرنے کی ترغیب آئی، لیکن سوال یہ تھا، کیسے؟ میں مسلم خواتین کے لیے ریوائونگ سینٹر ہوڈز اکنامک امپاورمنٹ ایونٹس میں سے ایک کی منصوبہ بندی اور میزبانی کرنے کے لیے بہت پرجوش تھی، جہاں موضوع تھا کہ کاروبار کیسے شروع کیا جائے۔ جیسا کہ میں نے اپنے کاروباری منصوبے کے بارے میں سوچا تو میں اس سیشن میں بہت سارے سوالات کے ساتھ آئی۔ ایک چھوٹا کاروبار کھولنے کے لیے پہلے کیا اقدامات ہوتے ہیں؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کامیاب ہیں؟ آپ ناکامی کو کیسے سنبھال سکتے ہیں؟ تقریب کے مقررین نے بہت زیادہ تجربے، مشورے اور حکمت فراہم کی۔ انیسہ حاجی نے اپنا کاروبار شروع کیا جو جلد کو چمکانے والی صنعت کا مقابلہ کرتا ہے۔ جہاں سانولی جلد والی خواتین کو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت نہیں ہیں جب تک کہ وہ گوری اور پرکشش نہ ہوں۔ انیسہ کی اسکن کیئر مصنوعات کا مقصد سانولی جلد والی خواتین کی دیکھ بھال اور سیاہ اور بھوری رنگت کی خواتین کو ان کی قدرتی خوبصورتی کی قدر کرنے کے لیے متاثر کرنا ہے۔ اینی کیسر کی کہانی کاروباری رہنمائی کے جذبے کی ایک اور مثال ہے۔ اس کا کاروبار اپنے جنوبی ایشیائی ورثے اور اس کی شفا بخش روایات کو اپنانے کے بارے میں ہے، تاکہ قدرتی صحت سے متعلق مصنوعات تیار کی جا سکیں۔ مجھے انیسہ اور اینی کیسر کے کاروبار کے بارے میں سن کر بہت اچھا لگا۔ ان کی تخلیقی صلاحیتوں اور ان کے کاروباری نتائج کو دیکھنا بہت متاثر کن تھا، اور اس تقریب میں شریک بہنیں اپنے تجربات شامل کر رہی تھیں، مشورے دے رہی تھیں اور ساتھ ساتھ سوالات پوچھ رہی تھیں۔ انیسہ نے جو باتیں کہیں ان میں سے ایک یہ تھی: یاد رکھیں وہ کیا چیز ہے جو آپ کو کاروبار شروع کرنے کی ترغیب دیتی ہے؟ وہ کون سی چنگاری ہے جو آپ کو کاروبار کی طرف دھکیلتی ہیں؟ اور آپ کا آخری مقصد کیا ہے؟ یہ سوالات کاروباری مالکوں کو ان کے ارادوں کے ساتھ ہم آہنگ رکھنے میں بہت اہم ہیں۔ اگرچہ ہم پیسہ کمانا چاہتے ہیں اور مالی طور پر کامیاب بننا چاہتے ہیں، لیکن جو چیز اکثر کاروباری شخص کی حوصلہ افزائی کرتی ہے وہ اس کا ذاتی مقصد یا جذبہ ہے۔ خاص طور پر مسلم خواتین کاروباری مالکان کے لیے کمیونٹی آگاہی، بیانیے کی تبدیلی یا اجرت میں اضافہ بالکل منافع کی طرح ہی اہم ہو سکتا ہے، اور اسی کو میں کاروبار کا فن کہتی ہوں۔ مجھے اپنے آپ سے پوچھنا پڑا کہ کاروبار شروع کرنے کے علاوہ میں واقعی میں کیا حاصل کرنا چاہتی ہوں، میرے کاروباری مقاصد اور خواب کیا ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ میری سب سے زیادہ دلچسپی اپنا فوڈ ٹرک حاصل کرنے میں ہے، تاکہ میں مینیسوٹا میں یمنی کھانا بنا سکوں اور اپنی یمنی ثقافت کو اپنے ساتھی مینیسوٹینز کے ساتھ متعارف کروا سکوں۔
جو چیز مجھے حوصلہ دیتی ہے وہ لوگوں کے ساتھ کھانا بانٹنا اور ان کے ساتھ پیار بھرا تعلق قائم کرنا ہے۔ مجھے دوسروں کے لیے کھانا پکانا اور گرم کھانے پر کمیونٹی سماجی میل جول بنانا پسند ہے اور میں اس کاروبار کے ذریعے ایسا کرنا چاہتی ہوں۔ اس ایونٹ کے بعد میرا اگلا مرحلہ ہوٹلوں یا فوڈ ٹرک کے مالکان سے بات کرنا ہے تاکہ میں ان کے کاروباری سفر اور ان اقدامات کے بارے میں مزید جان سکوں جو مجھے اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے لینے کی ضرورت ہے۔ میں دفتر سے لوگوں کا ایک چھوٹا گروپ تلاش کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہوں جس کے لیے میں اپنے گھر سے کھانا بنا سکوں اور بڑا کاروبار شروع کرنے سے پہلے ان کی رائے حاصل کر سکوں۔ میں ہر مسلمان عورت کو یہ سوچنے کا حوصلہ دیتی ہوں کہ ان کے جذبے اور ان کی صلاحیتوں کو کس طرح ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے اور وہ اسے کاروبار میں کیسے بدل سکتی ہیں۔ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ کاروباری مارکیٹ ایک مقابلے والی جگہ ہے جس سے ہمیں دور رہنا چاہیے، لیکن ہماری اپنی کمیونٹیز سے ایسی بہت سی مثالیں ہیں جو ہمیں کاروباری چیلنجوں پر قابو پانے کے امکانات دکھاتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کاروباری خواتین ایک دوسرے ذریعے سے پائیدار آمدنی حاصل کر رہی ہیں جہاں سے وہ اپنے خاندان اور اپنی کمیونٹی کی مدد کر سکتی ہیں۔ ہمیں ان خواتین کی قیادت میں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنا کاروبار شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ آپ چھوٹا کاروبار شروع کرتے ہیں یا آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تب بھی آپ خود کو اور اپنے خاندان کو مالی طور پر ترقی دے رہے ہیں اور آپ اگلی نسل کے لیے کاروباری ہونے کی ایک اور مثال بن رہے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آگے یہ ایکسرسائز ہے آنسر دا فالوئنگ کوسچنس۔ میرے پاس یہ کی بک ہے، اس میں ہر سوال کے 2 جواب لکھے ہوئے ہیں، تو میں نے یہ اسی طرح پکس بنا کر لگا دی ہیں۔ آپ کو دونوں میں سے جو آپ کو صحیح لگے آپ وہ یاد کر لیں، لکھ لیں اپنی کاپیز پر، یا اگر آپ کو یہ صحیح نہیں لگتے تو آپ اپنی ورڈنگ میں خود لکھ سکتے ہیں۔ پہلا کوسچن ہے ہو از حضرت خدیجہ اینڈ وٹ رول ڈیڈ شی پلے ان بزنس ڈیورنگ ہر ٹائم۔ حضرت خدیجہ کون تھیں اور انہوں نے کیا رول پلے کیا تھا اپنے ٹائم میں بزنس میں، کاروبار میں۔ آنسر، اس کا جو پہلا آنسر لکھا ہوا ہے میں وہ پڑھ رہی ہوں۔ حضرت خدیجہ واز دا فرسٹ وائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ اے سکسیسفل بزنس وومن who controlled one of the most important caravan trades of her time. She played a crucial role in demonstrating that achieving financial independence and self-sustenance was possible for women despite the obstacles they faced in business during her era. Question number 2 ہے what motivates the author زینب آبدی to consider starting her own business؟ کہ کون سی چیز تھی جس نے زینب آبدی کو متاثر کیا کہ وہ اپنا کاروبار شروع کرے؟ تو اس کا جواب پہلے والا پڑھ رہی ہوں۔ دی آتھر زینب آبدی از موٹیویٹیڈ ٹو کنسیڈر starting her own business by observing the success of Somali women in Yemen and the US who have started business. Her dream is to start her own business by her passion for cooking Yemeni food, particularly by operating her own food truck in Minnesota, and her desire to share her culture and connecting with people. Question number 3. How did Anisa Haji and Annie Kasser contribute to entrepreneurship and what were their business focused on? Answer. Anisa Haji and Annie Kasser contributed to entrepreneurship by establishing business aligned with their passion and addressing societal issues. Anisa focused on skincare products aimed at empowering dark-skinned women and challenging the beauty standard perpetuated by the skin lightening industry, whereas Annie's business centered on natural wellness product inspired by her South Asian heritage, promoting self-care and culture appreciation. Question 4. According to Anisa, what is important for entrepreneurs to remember when starting a business? Answer. Anisa emphasizes that entrepreneurs should remember their motivation when starting a business because it aligns them with their personal mission
and drives their success. She suggests that aligning with a personal mission or passion is crucial for maintaining focus and determination amidst challenges. Question number 5. What is Zainab Abdi's personal entrepreneurial goal and how does it reflects her passion? Answer. Zainab Abdi's personal entrepreneurial goal is to operate her own food truck where she can cook yummy food in Minnesota and introduce her culture to the community. Her passion for sharing meal and connecting with people drive her ambition to build a business around this concept. Question 6. How does the author encourage Muslim women to approach entrepreneurship in the text? Answer. The author encourages Muslim women to pursue entrepreneurship by exploring their passion and talent, aligning with them aligning them with their entrepreneurial goal and contributing to their financial independence and community upliftment. She emphasizes the significance of community awareness and giving back, suggesting that these factors are equally important as profit in the art of entrepreneurship. Question 7. Why does the author believe it is essential for Muslim women to start their own business even if they start small or face failure? Answer. The author believes it is essential for Muslim women to start their own businesses because even small venture or failure contribute to financial upliftment. It provides opportunity for financial independence, community empowerment, and challenging societal norms. Despite setbacks, starting a business can uplift both individual and their families, serving as examples for future generations. Question number 8. How do the stories of Anisa Haji and Annie Kasser challenge stereotypes or cultural norms about beauty and wellness? Answer. The stories of Anisa Haji and Annie Kasser challenge stereotype and cultural norms about beauty and wellness by promoting skincare products for melanated skin and natural wellness products inspired by South Asian heritage. Their businesses promote self acceptance and cultural appreciation, countering harmful narratives propagated by mainstream industries. Question 9. What are some key takeaways from the text that you find inspiring or insightful for aspiring entrepreneurs, especially Muslim women? Answer. Some key takeaways for aspiring Muslim women entrepreneurs include: 1. Look to successful Muslim women like Hazrat Khadija Raziyallahu Ta'ala Anha, Anisa Haji, and Annie Kasser for inspiration and guidance. 2. Identify your passion and personal mission to drive your entrepreneurial journey. 3. Engage with supportive communities like Reviving Sisterhood to network and gain insights from experienced entrepreneurs. 4. Use entrepreneurship to challenge stereotypes and cultural norms, particularly in industries like beauty and wellness. 5. Don't be discouraged by setbacks. Start small and view failure as a learning opportunity. 6. Consider how your business can positively impact society and give back to your community. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज, ये जो नेक्स्ट इसका है वोकेबलरी एंड ग्रामर का पार्ट, इसमें जो छोटी छोटी एक्सरसाइजेज दी हुई हैं 1 2 से लेके ये 10 तक एक्सरसाइजेज हैं, इनको हल करेंगे और
آپ کو اگر میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔